اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69۔ ودت طائفۃ، چاہتا ہے ایک گروہ، ودت چاہتا ہے، طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش وہ تمہیں بھٹکا دیں، وما یضلون اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب میں سے ان کے احبار، ان کے بڑوں کا گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں بھٹکا دیں، یعنی تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے کیوں ہٹا دینا چاہتے ہیں؟ ان کے اندر جو حسد ہے، جو جلن ہے اسلام اور اس کے پیروکاروں کے لیے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ اسلام کو مان کر قبول کر کے ہم سے آگے کیوں نکل گئے۔ وہ خود تو اسلام کو نہیں مانے اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی نہ مانو، صرف حسد سے، بغض سے، عداوت سے جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہود نے ان کو اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہا۔ یہود ایک ایسی قوم ہے، حق جان کر پہچان کر بھی انہوں نے حق سے انکار کیا ہے۔ اب جو حق کو قبول کرتے ہیں ان سے بھی ان کو حسد ہے کہ خیر کے حاصل کرنے میں یہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ مسلمان خیر سے، حق سے، سچ سے پلٹ جائیں۔ آج بھی یہود اپنے اس حسد کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں تبدیلی تو وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس عظیم الشان کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے اٹھایا ہے۔ لہٰذا غیر مسلم لوگ اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ڈال کر مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو اسلام سے ہٹا دینا چاہتے ہیں جن کے دلوں میں توحید راسخ نہیں، کیونکہ جن کے دلوں میں توحید راسخ ہے ان پر تو ان کے وار کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین سے مکمل آگاہی دیں تاکہ وہ کسی قسم کے شک کا شکار ہو کر، دشمن کے وار کا شکار ہو کر حق سے پلٹ نہ جائیں۔ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو کیا ہٹائیں گے، وہ تو اپنی ہی جانوں کو ایسا کر کے گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو ہی بھٹکا رہے ہیں، اور ان کو شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر پڑتا ہے۔